رمضان المبارک سے قبل یہ والا مہینہ بڑی برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہوئی ہے، اور آپ باقاعدہ اللہ پاک سے دعا مانگ کر یہ عرض کیا کرتے تھے، مولا شعبان کے اندر ہمارے لیے برکت عطا فرما دے۔ بڑا عظیم الشان یہ مہینہ، جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنسبت باقی مہینوں کے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ امہات المؤمنین کو آپ ترغیب دلایا کرتے کہ اس میں کثرت سے روزے رکھو، اور آپ نے ترغیب دلائی خاص کہ اس میں صدقہ خیرات کے لیے باقی دنوں کی بنسبت زیادہ اللہ پاک کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جایا کرو۔ روزے اور یہ عبادات جب آپ کر رہے ہوتے تھے نا زیادہ، تو ایک دن سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنے روزے باقی مہینوں میں نہیں دیکھا گیا رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندے کے اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں اس میں روزہ کی حالت میں لکھا ہوا ہوں، مطلب یہ لکھا ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سبحان اللہ، شان آپ کی ماوراء الورا، آپ کے صدقے سے ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، لیکن آپ نے یہ والے جو اعمال مبارک فرمائے ہیں یہ ہمیں ترغیب دینے کے لیے، مطلب کہ میں اللہ پاک کا نبی رسول شانوں والا مقاموں والا امام الانبیاء ہو کر جب یہ عمل کر رہا ہے تو اے میری امت، تمہیں میری اتباع کرتے ہوئے پھر ان اعمال کے اندر کثرت سے ہمت کے ساتھ طاقت کے ساتھ حصہ لینا چاہیے۔ اور دیکھا یہ گیا ہے 14 فروری جو اوور لوگ ہیں وہ اس دن کو عیاشی کے طور پر مناتے ہیں، اس کو کسی غلط طرف کا رنگ دے کر ویلنٹائن ڈے کے ساتھ منسوخ کر کے اس کو منایا جاتا ہے، اور اس میں پھر فحاشی بے حیائی جو وہ حدیں ہیں وہ ساری کراس کر جاتے ہیں۔ اب یہاں بڑی ایک آزمائش کا وقت ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر۔ ایک تو رات جو گزرے گی وہ شب برات ہوگی 15ویں شعبان، اور حدیث پاک کے مطابق وہ رات بھی بابرکت، اور اگلے دن جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے بھی خیر ہی خیر برکت والے فرامین جاری کیے گئے، جو 15 شعبان کو روزہ رکھتا ہے۔ اب اس لحاظ سے وہ دن بنے گا 15 شعبان کا روزے والا دن بھی، عبادت والا دن بھی، اور اوپر سے جمعۃ المبارک بھی ہے، اور ساتھ جو انگریزی تاریخ ہوگی فروری کی وہ 14 ہے، تو اس میں بڑی توجہ کی ضرورت ہوگی ہمیں، خاص کر جو اللہ پاک کے فضل سے اسلام کو سمجھتے ہیں، دلوں کے اندر اللہ پاک نے حیا رکھی، ایمان کی روشنی شمع کو روشن کیا ہوا ہے۔ ہمارے لیے زیادہ اس میں یہ آزمائش ہوگی کہ ہم اپنے حلقہ احباب میں جہاں تک اپنی گنجائش ہے، وسعت ہے، طاقت ہے، اس کو عام کریں اس بات کو، اور لوگوں کو اویئرنس دیں تاکہ وہ ان ایام کو بھی اللہ پاک کی رضا میں گزاریں، نہ کہ اللہ پاک کی ناراضگی والے کام کر لیں۔ چند ایک باتیں حیا کے متعلق آپ بھائیوں کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے دین اسلام کا عظیم و شان یہ ٹاپک ہے حیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ جو ایک چیز ہمیں لے کر دی ہے، اس کے اندر اتنا ارشاد موجود ہے، فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور اگلا فرمان فرمایا کہ سارے نبیوں کے کلام میں سے، سارے نبیوں کے کلاموں میں سے، سارے نبیوں کی گفتگو میں سے، یا یہ کہہ لیں کہ سارے نبیوں کی تبلیغ میں، فرمایا کہ یہ بات شامل ہے کہ جب تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے تو پھر جو دل کرتا ہے کرو۔ مطلب حیا ہے تو پھر بندہ آوارہ نہیں ہوگا، اوپن نہیں ہو جائے گا، کھلے گا نہیں، اور جب حیا ختم ہو جائے گی تو فرمایا کہ پھر بندہ آوارہ ہو جائے گا، عورت آوارہ ہو جائے گی، پھر وہ جو کرتی پھرے اگر حیا ختم ہوگی۔ اب اگر ہم ان دونوں حدیثوں کو جوڑ لیں تو پھر ان کا مضمون یہ بنے گا کہ ایمان ہے، اللہ پاک کے فضل سے حیا موجود ہے، حیا ہے تو ایمان موجود ہے۔ اگر حیا ختم ہو گئی تو ایمان کا وہ حصہ ایک ختم ہو گیا، اور جب حیا ختم ہو گئی تو ایمان ختم ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ جب ایمان ہی ختم ہو رہا ہے تو پھر تم جو دل کرتا کرتے پھرو،
تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، یا اس کی وجہ سے میری آخرت برباد ہو رہی ہے، دنیا برباد ہو رہی ہے، قبر برباد ہو رہی ہے، پھر یہ ساری توجہ تمہاری ہوگی نہیں، کیونکہ اندر سے حیا ختم ہو چکی۔ جب حیا ختم تو ایمان ختم، اور اس کا رزلٹ نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا بھی برباد اور قبر حشر برباد ہو جائے گی۔ اور اسی کا دوسرا مفہوم پھر یہ بنے گا، جس کو پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی ایک آیت کے ساتھ جوڑ کر ارشاد فرمایا، فرمایا اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ جس دل کے اندر حیا ہوگی اس میں ایمان ہوگا، اور جہاں ایمان اور حیا ہوگی وہاں بے حیائی نہیں آئے گی، وہاں فحاشی نہیں آئے گی، وہاں اریانی نہیں آئے گی، وہاں ناچ گانا نہیں آئے گا، وہاں عورتوں مردوں کا آپس میں خلط ملط ہو کر غیر محرموں کا گلے ملنا اور سارے پروگرام کرنا شامل ہے نہیں ہوگا، وہاں بندہ اپنے آپ کو بچا جائے گا۔ دیکھیے اللہ پاک کا یہ ارشاد عظیم ہے، اور یہ جمعہ المبارک والے دن اکثر ہمارے خطبوں کے آخر پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ سورہ النحل 14واں پارہ آیت نمبر 90، پوری 90 آیت ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ والی آیت فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا، قرابت داروں کو دینے کا، ایتاء ذی القربیٰ، وینہا اور منع فرماتا ہے فحشا فحاشی سے، بے حیائی برائی سے، فحاشی سے فرمایا اللہ پاک منع فرماتا ہے، والمنکر اور ناپسندیدہ عمل سے، ناپسندیدہ چیزوں سے، ناپسندیدہ انداز سے فرمایا اللہ پاک تمہیں روکتا ہے، والبغی اور سرکش بن جانے سے، سرکشی سے روکتا ہے اللہ پاک، سرکش مت بن۔ سرکش ہم سمجھ سکتے ہیں، مفہوم عام ہے اس کا۔ سرکش عام طور پر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے، یا ایسی جانور کو بھی کہا جاتا ہے جس کو ایک طرف جانے سے روکا جا رہا ہو کہ ادھر نہ جاؤ، لیکن وہ پھر بھی لڑ بھڑ کر ادھر ہی جائے، اس کو مارا جائے، ڈانٹا جائے، زجر و توبیخ کی جائے، خبردار مت جاؤ اس طرف، لیکن وہ پھر بھی ادھر ہی جائے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ سرکش ہو گیا، یہ مانتا ہی نہیں ہے، مالک کی بات نہیں مانتا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے انسان میں تجھے روک رہا ہوں، تو سرکش مت بن، سرکشی مت کر، مت پھیر اپنے سر کو میرے حکم سے، اپنے سر کو میرے تابع کر لے، جھک جا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اللہ اکبر۔ یعظکم فرمایا میں خود تمہیں نصیحت فرما رہا ہوں، لعلکم تذکرون تاکہ تم میری نصیحت کو قبول کر لو۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں خود تمہیں نصیحت کر رہا ہوں تاکہ تم میری نصیحت کو قبول کر لو۔ ایک یہ والی آیت فرمایا میں تمہیں روک رہا ہوں فحاشی سے، بے حیائی والے کاموں سے اور سرکشی والے کاموں سے۔ دوسرے نمبر پر بڑی اس بات سے تھوڑا سا اگلے والے حصے کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فرمایا لا تقربوا الفواحش، سورہ الانعام 151 نمبر آیت، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فرمایا فواحش، فحش، بے حیائی والے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، لا تقربوا، قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں، ظاہراً ہو چھپ کر ہو، کسی بے حیائی والے کام کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب اس آیت کے تحت آج کے دور میں اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں، جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس وقت ظاہر برائی یہ ہے کہ وہاں باہر کوئی ادھر ادھر بے حیائی برائی ہو رہی ہو کہ ناچ گانا چل رہا ہو تو اس کے قریب مت جاؤ، اور جو پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی برائی ہے، وہ کیا ہوگی؟ بندہ موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، یہ جو مختلف ذرائع ہیں، ان جدید آلات کو لے کر وہ سر عام برائی بے حیائی کرنے کی بجائے وہ چھپ کر ان کا غلط استعمال شروع کرتے ہیں۔ اب لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے، لوگ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی سارے پردوں کے اندر سے بھی دیکھ سکتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، اس سے کیسے چھپا جا سکتا ہے؟ اور اللہ پاک نے یہ کیا فرمایا کہ مجھ سے ڈرتے ہوئے اس پر عمل کرو،
لوگوں سے ڈر کر یا لوگوں کے دکھلاوے سے یا لوگوں کے ریاکاری کا یہاں تعلق ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس کا خالص تعلق اخلاص کے ساتھ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اخلاص صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے کرنے کا نام ہے، اللہ پاک کے لیے ہم نے رکنا ہے میرے پیارے بھائی۔ آج کل ہم دیکھیں یہ جتنے بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں یا موبائل ہے، یہ مختلف یوٹیوب نکل آیا، ٹک ٹاک آ گیا، اس طرح کے دیگر کئی ایپ نکلے، فیس بک ہے اور کوئی اس طرح کے، ان پر اب حیا نام کی جو چیز ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ جہاں ان کا استعمال وہ صحیح اگر کیا جائے تو بڑے فوائد ان سے حاصل ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں جو صحیح استعمال کرنے والے ہیں، لیکن وہاں ان کو صحیح استعمال کی بجائے اکثریت جو ہے نوجوانوں کی وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، اور کئی ماں باپ اتنے بیچارے پریشان ہو چکے ہیں ان کے ہاتھوں سے، رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں کسی طرح ہماری بچی بچ جائے، بچہ بچ جائے۔ پہلے خود ڈھیل دے دی، ڈھیل دینے کی وجہ سے اب جب نقصان ہو رہا ہے اب رو رہے ہیں۔ ماں باپ چونکہ وہ پرانے دور کے ہیں، کوئی ذہنوں کے اندر کچھ نہ کچھ حیا باقی ہے اللہ پاک کے فضل سے، جب بچے بکھر رہے ہیں، بچیاں بکھر رہی ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، داؤ پر لگ رہا ہے سارا سسٹم، پھر اب روتے بھی ہیں۔ بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ پریشان ہو چکے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے۔ اور میں آپ کو اس میں ایک مسئلہ عرض کر دوں میرے پیارے بھائی، بڑا پیارا فرمان علی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور بالکل واضح فرمان ہے، اور عبرت کے لیے ہمیں اس پر مکمل توجہ دینی چاہیے۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے 5590، 5590 بخاری شریف کا یہ نمبر ہے، اور لمبی حدیث پاک ہے، میں اس میں سے وہ مین حصہ جو ہمارے اس موضوع سے ہے وہ سنانے لگا ہوں۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد عظیم فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا جس میں لوگ چار چیزوں کو نام بدل بدل کر حلال قرار دینے کے اوپر تل جائیں گے، ہوں گی حرام، لیکن فرمایا کہ نام بدل کر ان کو حلال قرار دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اور اس فرمان کا یہ مقصد مطلب یہ اندر سے نکلتا ہے، فرمایا بلکہ وہ نام بدل کر ان کو حلال قرار دے چکے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کا فرمایا کہ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس پیسہ عام آ جائے گا اور یہ عیاشیاں کریں گے، بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر جا کے فرمایا کہ یہ اپنے مکان بھی بنانا شروع کر دے گی۔ وہاں محلات میں جب رہ رہے ہوں گے تو اگر ان کے پاس کوئی فقیر آئے گا نا مانگنے کے لیے، اس کو ٹالنے کے لیے کہہ دیں گے ٹھیک ہے جاؤ کل لانا، کل تمہیں دیں گے، اس کو دودکار دیں گے، اور خود عیاشیاں کر رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ آنے والے وقت میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا جائے گا، ان کو مسخ کر دیا جائے گا۔ اور وہ چار کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، وہ چار کام کیا تھے؟ پہلے نمبر پر فرمایا زنا کو حلال سمجھ لیں گے، زنا کو حلال سمجھ لیں گے، زنا کو حلال سمجھ لیں گے یہ لوگ۔ دوسرے نمبر پر ریشم کے کپڑے کو مرد حضرات ریشم کے کپڑے کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے۔ ہم سارے جانتے ہیں ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، ریشم مرد نہیں پہن سکتا، لیکن فرمایا کہ وہ لوگ مرد اپنے لیے اس کو حلال سمجھیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا شراب پینا اپنے لیے حلال سمجھیں گے، شراب کا نام چینج کریں گے، شراب کو خاص مقام پر لے جائیں گے کہ وہاں جائز نہیں ہے، اس جگہ پر جا کے پیو تو وہاں جائز ہے، اس کے لیے سرٹیفکیٹ جاری ہو رہا ہے، وہ اس کے لیے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر رہے یہ لوگ شرابوں پینے بیچنے والے سارے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا گانا گانا اور باجے بجانا یہ اپنے لیے حلال سمجھ لیں گے، اور گانے کے لیے باجوں کے لیے یہ جو ساری محفل اور یہ پروگرام سجاتے ہیں اس کو پھر یہ مختلف قسم کے نام دے کر انجوائے کا نام دے لیں، فیملی کا نام دے لیں، آپس میں بیٹھے ہیں جی کیڑی گل ہے، آپس میں بیٹھے ہیں کوئی نہیں، بس خاندان والے بیٹھے ہیں جی کیڑی کو گل ہے، خاندان والے کون کون بیٹھے ہیں، کہتے جی وہ ماں بیٹھی ہے، وہ بھائی بیٹھا ہے، وہ چاچا ہوتا ہے، وہ کزن ہے، وہ فلاں کزن ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، آپس میں بیٹھ کے بس تھوڑا جا گانا ہی سن رہے ہیں۔ تو آپس میں بیٹھ کے گانا سننا کیا جائز ہو گیا؟ یہ ایسے اپنے پاس سے لاجک بنا رہے ہیں، اپنے پاس سے زبانوں کو پھیر رہے ہیں، اپنے پاس سے دلائل پھیر رہے ہیں۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو آخر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا مسخ کر ڈالے گا۔ ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیو، آپ دیکھیں میں آپ کو اس میں اگلا مسئلہ بھی عرض کرتا ہوں،
یہ موبائل ہے نا جی، موبائل پر آج کل ویڈیوز بنتی ہیں، گانا کسی اور نے گایا ہوا ہے، کوئی دوسرا بندہ اس کی ویڈیو اٹھا کر اس پر صرف اور صرف اپنی تصویر لگا رہا ہے، یا اس پہ اپنے منہ کو ساتھ ساتھ ہلا رہا ہے، لپسنگ کر رہا ہے، گانا کوئی گا رہا ہے اور یہ لپسنگ کر رہا ہے، پیچھے ساز بج رہا ہے، عورت کی آواز ہے، مرد کی ہے، کسی کی بھی ہے، یہ ساتھ آ گیا اور اس نے اس کو ڈال دیا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، اپنے جو اس کا بنا ہوا پیج وغیرہ تھا، اور ساتھ کہہ دیا کہ لائک بھی کرو، شیئر بھی کرو اور آگے پھیلاؤ جناب وغیرہ وغیرہ، جو بھی یہ ایک طریقہ بن گیا۔ اس میں مسئلہ سمجھیے گا، پہلے نمبر پر گانا حرام، جو اس میں آلات موسیقی ساتھ بجائے گئے سارے لہو و لعب تماشا، وہ سب حرام۔ تیسرے نمبر پر وہ عورت تھی جس کی بھی آواز تھی، وہ بھی حرام، مرد نے گایا ہے تو وہ بھی حرام۔ یہ 3 4 5 کام حرام مل گئے۔ پھر اس نے جو اپنے ساتھ اس میں شریک ہو گیا اور اس کو پھیلانے کا ذریعہ بنا، یہ بھی حرام۔ پھر اس نے آگے کہا کہ تم بھی اس کو لائک کرو، پسند کرو، تو جس نے اس کو لائک کیا، پسند کیا، وہ بھی حرام کا مرتکب۔ پھر کہا کہ اس کو آگے شیئر کر دو، جس نے آگے شیئر کر دیا اس نے بھی حرام کام کو آگے بھیجا، غلط ناجائز کام کو آگے شیئر کیا، اور آگے پھر جس نے بھی اس طرح سے اس کو لائک کیا یا شیئر کیا، وہ سارے کے سارے اس حرام کام کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اور جب تک یہ ویڈیو، اس کا اس طرح کا انداز یہ میڈیا پر موجود رہے گا، مسلسل یہ اور اس جیسے سارے بندے وہ حرام کام کے مرتکب ہوتے رہیں گے اور گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ کتنا گھنونا قسم کا یہ ایک انداز ہے جو ہمارے نوجوانوں کو ان ذرائع کے ذریعے سے دیا گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں یار، پیسہ کمانا ہے، بس وہ آتا ہے تو آنے دو ہمیں، پتہ نہیں پیسہ وہ کہاں سے آئے گا، کیا آئے گا، اور وہ بھی حرام طریقے سارے اپنا کر یہ پیسے کے ذریعے سے عام ہوا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، قرآن عظیم نے ہمیں کیا فرمایا؟ فرمایا یہ دیکھیے، کئی دوست ہیں نا جی، وہ اس طرح کی جب بات سنتے ہیں تو اچانک ایک بار ہوتا ہے، یار یہ اتنی سخت بات کیسے ہو سکتی ہے، یہ ایسے سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ خود حیا والا ہے اور وہ حیا والے کام ہی پسند فرماتا ہے۔ اور یہ آیت سورہ النور کی ایک 18واں سپارہ سورہ النور آیت نمبر 19، ان الذین یحبون، وہ لوگ جو چاہتے ہیں، یحبون پسند کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، جو چاہتے ہیں کہ فاحشہ، فحش، غلط چیز عام ہو جائے، غلط چیز پھیل جائے، جو یہ چاہتے ہیں کہ غلط چیز پھیل جائے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر، تو فرمایا سن لو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اسی آیت کو ایک ذرا اور طریقے سے میں عرض کر دوں، ایک تو یہ جو پیچھے میں نے بات عرض کی وہ ہے، دوسری اس کو اگر ہم اوپن کریں نا، کھول کر لے جائیں، تو اس آیت کے اندر کافی سارے مضمون ہمارے لیے اللہ پاک کے فضل سے موجود ہیں۔ ایک بندے کو کسی کے عیب کے بارے پتہ چلا، کسی میں واقعی کوئی عیب ہے، تو اس پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے، نہ کہ اس کے عیب کو اچھال دیا جائے، اس پر پردہ ڈالا جائے، ایک بات۔ دوسری کہ ایک بندے میں کوئی عیب ہے ہی نہیں ہے اور بہتان لگا کر اس پر ایویں کوئی عیب لگا کر اس کو اٹھال دیا گیا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا، غلط بات کو ایویں پھیلا ڈالا۔ اور تیسری کہ واقعی ایک عیب والی شے موجود ہے کسی کے اندر، یا کوئی غلط چیز ہے اور اس کو وہ سر عام پھیلانے کے اوپر لگ گیا، جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ اس آیت کا مفہوم وہ ایک بالکل واضح مضمون ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ منع کیا ہے کہ غلط بات مت پھیلاؤ، غلط بات پھیلانے سے روکو اپنے آپ کو، اگر پھیلانا ہے تو فرمایا میرے دین کا پیغام پھیلاؤ، اچھی باتیں پھیلاؤ، کوئی اصلاح والی باتیں پھیلاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری اچھی بات کو کوئی بندہ سن کر اس اچھے پر عمل کر لے، تمہیں بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ملے گا، جو عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب بھی اللہ پاک تمہیں عطا فرماتا رہے گا۔ تو ہمیں اپنی آخرت پر نظر رکھ کے میرے پیارے بھائیوں یہ سارے معاملات کرنے چاہیے۔ میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ ہمارا چونکہ یہ جو شب برات کا موقع آ رہا ہے، 15 شعبان المعظم، یہ ایک تو شعبان کی 15 ہوگی اور اوپر سے دن ہوگا جمعۃ المبارک کا، اور تیسرے نمبر پر فروری کی 14 تاریخ بن جانی ہے،
اور ویلنٹائن کا جو نام اس کو دے کر منوایا جاتا ہے یا مانتے ہیں کئی لوگ، ان کو اس پر سختی سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ جہاں تک آپ کی میری ہمت ہے، گنجائش ہے، ہماری آواز جا سکتی ہے۔ سکول، کالج، یونیورسٹی کے کوئی یہاں پروفیسر ہے، کوئی دوست احباب بیٹھے ہیں، اکیڈمیوں کے اندر جانے آنے والے افراد ہیں، ان سب کو چاہیے کہ یہ اگرچہ شب برات نہ بھی آتی، اگرچہ جمعہ المبارک کا دن نہ بھی آتا، تو پھر بھی غلط تو غلط ہی ہے، لیکن جب اس طرح کے دن کے ساتھ وہ ایڈ ہو جائے گا تو اس پر اور ہمیں توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نوجوان بچیوں کو حیا کے دائرے میں رہ کر اپنے سارے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک حدیث پاک آپ بھائیوں کو سنا دوں۔ ابو داؤد شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر اور دیگر کئی کتابوں میں یہ فرمان عالی شان موجود ہے۔ میں یہ پہلے کئی بار سنا بھی چکا ہوا ہوں، یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، جو جوان خاص کر ہیں، غیر محرم کو چھونا حرام ہے، غیر محرم کو چھونا حرام ہے۔ ایسی لڑکی اور ایسا لڑکا جن کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے، تو ان کو آپس میں ٹچ کرنا، چھونا، ہاتھ میں ہاتھ ملانا، شیک ہینڈ کرنا، سلام لینا، ہیلو ہائی کرنا، یہ سب حرام ہے، منع ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا عبرت کے لیے، فرمایا کہ زنا کے کئی حصے ہیں، ان میں سے ایک فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے غیر محرم کو، چاہے عورت دیکھے چاہے مرد دیکھے، تو شوق سے دلچسپی سے دیکھنا تو آنکھوں کا زنا ہے۔ ہاتھوں کا فرمایا زنا ہے پکڑنا، البطش، جب یہ غیر محرم کو پکڑتے ہیں، ٹچ ہوتے ہیں، یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ اور وہ مرد اور وہ عورتیں جن کے بچے بچیاں آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، ان والدین کو سوچنا ہوگا کہ وہ اپنی بچی سے یا اپنے بچے سے سر عام آنکھوں کے سامنے جب غیر محرم کو ساتھ ملتا دیکھتے ہیں تو وہ اس کو کس اینگل سے پسند کر رہے ہوتے ہیں، کس حد تک ان کے دماغ میں یہ سوچ چل رہی ہوتی ہے۔ میں لفظ ذرا کھل کر بول رہا ہے تاکہ ہمیں جہاں تھوڑا سا ٹچ ہوگا نا جی دل پر، یہ کیا بات ہوگی، تو اس پر پھر ہماری توجہ زیادہ جائے گی۔ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ جو ٹولیاں بن گئی ہیں دوستوں کی، لڑکی لڑکے کے آپس میں، اور پھر وہ سے سارے معاملات کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے فحاشی، بے حیائی، عریانی، یہ جتنی بھی پھیلانے کے اسباب انہوں نے دیے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، سکون برباد ہو رہا ہے، ماں باپ پریشانی کے اندر جا رہے ہیں جن کے اندر حیا موجود ہے۔ ہم سب کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے پیارے بھائیوں، اور مکمل طور پر اپنے آپ کو اسلام کے نیچے لانے کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آنے والے وقت میں دین دنیا کے ہمیں بلائیاں عطا فرمائے گا۔ شب برات آئے گی، تو شب برات کے متعلق میں پہلے سے ایک چھوٹا سا میسج عرض کروں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر کئی لوگ ایسے بھی ہیں، جہاں یہ ترغیب دینی چاہیے کہ اپنے آپ کو توبہ استغفار کی طرف لے کر آؤ، وہاں ایسے بھی افراد نکل آئے ہیں جو صدیوں سے چلے آنے والی ایک عظیم الشان رات کو متشابہ اور مشتبہ بنانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ شب برات کی فضیلت کا انکار کیا جا رہا ہے، اس پر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میرے یوٹیوب پر موجود ہے، اس میں حدیث پاک 13 صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت پر آقا پاک کے فرمان موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس رات کو جو خاص جنت البقیع میں جا کر، قبرستان میں جا کر خاص دعائیں مانگی فوت شدگان کے لیے، سیاستہ کی روایات کے اندر الحمدللہ وہ موجود ہیں۔ اس لیے شب برات کو پورے اہتمام سے منائیں۔ جو غلط چیزیں ہیں اور اس میں آتش بازی اور ہلڑ بازی وغیرہ، یہ ان کو کوئی بھی جائز نہیں قرار دیتا، ان ساروں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، عبادات میں گزاریں، استغفار میں گزاریں، اللہ پاک کے ساتھ اپنے جو حیا کے شرم و معاملات کے معاملات ہیں ان کو آگے لے کر آنے کے لیے پھر اگلے دن روزے کے ساتھ گزاریں۔ اور اس رات 3 4 5 بندوں کا نام لے کر فرمایا گیا، ایک زانی، دوسرا خودکشی کرنے والا، تیسرا کینہ پرور، چوتھا والدین کا نافرمان، کسی کا حق مار کر کھانے والا، یتیم کا مال کھانے والا، یہ 5 6 نام لیے، فرمایا ان کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، اگر توبہ کر لیں گے، حق دے دیں گے تو ان کی بخشش بھی ہو جائے گی، اور ان کے علاوہ فرمایا اللہ پاک سے جو بھی معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخشش عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے معاملات صحیح طور پر سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔